کبھی بھی کسی بزرگ کی قبر پہ جانا، قبور کی زیارت کے لیے جانا، وہاں پر فاتحہ خوانے کے لیے جانا منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے ان دونوں مفتیوں میں بار بار اختلاف ہوتا آ رہا ہے، اور ابھی چند ماہ قبل ہی ان دونوں مفتیوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو محاذ آرائی کی ہے اس سے سوشل میڈیائی باشندے تو واقف ہوں گے ہی، اور اگر اب تک ناواقف و بے خبر ہیں تو یوٹیوب پر سرچ کر کے واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں بتانا یہ ہے کہ مزار پر جانا کیسا ہے، جائز یا ناجائز و حرام۔ سامعین، دیگر معاملات و مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی دیوبندیوں وہابیوں نے منافقت کی چادر اپنے اپنے سروں پر ڈال رکھی ہے، اور جب جیسا موقع ہو ان دونوں موقف سے یہ دیوبندی وہابی لوگ اپنا الو سیدھا کر کے ہر حال میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیوبندیوں کے ان دونوں مفتیوں کے کیا کیا کہنے ہیں اس تعلق سے یہ تھوڑی تفصیل سے جانتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ بات دراصل یہ ہے سامعین و ناظرین کہ دیوبندیوں وہابیوں کے یہ مفتی عبدالواحد قریشی ازبکستان میں مزاروں پر حاضری دی، جس سے ان سے سوال کیا گیا کہ قبروں پر جانا کب سے جائز ہو گیا، اور جب اپنے ملک میں جانا جائز نہیں ہے تو ازبکستان کے مزارات پر جانا جائز ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا اور کیسے دیا، آئیے سن لیتے ہیں انہی کی زبانی۔ ایک سوال بار بار بات آ کہ بھائی کہ قبروں پر جانے کب سے جائز ہو گیا؟ آپ لوگ تو ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی قبر پرست ہیں اور فلانا ہیں، تو اب پاکستان کی قبروں پر جانا جائز نہیں ہے تو ازبکستان کی قبروں پر مزارات پر جانا جائز ہے، اس کو کیسے جواب دیں گے؟ میرے خیال میں سمجھنے میں ایک بنیادی غلط فہمی ہے جس کو طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اگر اس طرف ہم توجہ کر لیں تو سارے اعتراضات کا جواب ہو جائے۔ کبھی بھی کسی بزرگ کی قبر پہ جانا، قبور کی زیارت کے لیے جانا، وہاں پر فاتحہ خوانے کے لیے جانا منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، دیوبندیوں ہی کے دوسرے مشہور مفتی طارق مسعود اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سنیے۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اتنی شدید وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو سنا اپنے سامعین، مزار پر جانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن دیوبندیوں ہی کے دوسرے مفتی عبدالواحد قریشی نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں کے دونوں دیوبندیوں کے مفتی ہیں، ایک نے مزار پر جانے کو ناجائز و حرام کہا جبکہ دوسرے نے ناجائز و حرام نہیں ہے یہ بتایا۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سنا کہ اگر صاحب مزار کو با اختیار سمجھ لیا گیا تو پھر سمجھنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد اسے مسلمانوں کے قبرستان سے بھی محروم کر دینے کا فتویٰ سنایا۔ دراصل سامعین، طارق مسعود مزار والے سے بہت سخت نفرت کرتے ہیں، اور مزار پر جانے والے کو عجیب طریقے سے منع بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سن سکتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند کر دو۔ کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں، تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے۔ گپ شپ شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ۔ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار۔ تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا۔ تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، سچ یہ ہے کہ مشائخ و صالحین کی قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور وہاں جا کر دعا کرنا یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے
کہ یہ بات ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بطور ثبوت دیکھیں دیوبندیوں ہی کے گھر کی اس کتاب کو، جس کا نام ہے مزارات اولیاء کرام اور ان کے فیوز و برکات برحق ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں علاء الدین قاسمی، جو دیوبندیوں کے حبیب الامت ڈاکٹر حکیم ادریس رحیمی کے خلیفہ ہیں۔ یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ عنوان دیکھیں، انبیاء اور مشائخ و صالحین کی قبروں کے پاس دعا کی قبولیت کی دلیل دے رہے ہیں۔ باضابطہ دیوبندی ہو کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ انبیاء اور مشائخ و صالحین کی قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نیچے ہائی لائٹ والی عبارت دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور صلحاء کی قبروں کے پاس معروف شرائط کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا مجرب ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر دیکھیں، عنوان میں لکھا ہوا ہے کہ عثمان بن موسیٰ کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور نیچے لکھا ہے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ عثمان ابن موسیٰ طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کا مکہ میں 474 ہجری میں بروز جمعرات انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس دعا قبول کی جاتی ہے، ان الدعاء یستجاب عند قبرہ۔ اور اب اسی کتاب کے تیسرے حوالے کو سامعین ملاحظہ فرمائیں، اور یہ ہے صفحہ نمبر 99۔ دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ خطیب شیخ الحنابلہ ابو علی خلال رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو موسیٰ بن جعفر الکاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا اور ان کے توسل سے دعا مانگتا تو اللہ تعالی جو میں چاہتا ہوں اس کو آسان فرما دیتے تھے۔ مگر سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہے۔ سامعین، کیا یہ بات ان بزرگوں کو، جن کے حوالے خود دیوبندی مولوی نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، ان بزرگوں کو معلوم نہیں تھی کہ اللہ سے مانگنے کے لیے مزار نہیں بلکہ مسجدیں ہیں؟ بے شک معلوم تھی، مگر بات دراصل یہ ہے کہ ان بزرگوں کی توحید شیطانی توحید نہیں تھی۔ وہ لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے، اللہ کے محبوب و مقرب بندوں سے بھی محبت کرتے تھے، مشائخ و صالحین سے محبت کرتے تھے۔ لیکن دیوبندی وہابی توحید کے نام پر اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک اور محبوب و مقبول بندوں سے نفرت کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جو ہرگز بھی ایمان نہیں۔ ایسا ایمان تو شیطان کے پاس تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ والے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نفرت کیا شیطان نے، اور جنت سے رجیم اور مردود و ملعون قرار دے کر نکال پھینکا گیا۔ تو اب جبکہ یہ دیوبندی وہابی لوگ شیطانی توحید رکھ کر اللہ والوں سے نفرت رکھتے ہیں، تو پھر بھلا ان کو جنت میں کیسے جانے دیا جائے گا؟ یہ تو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین و ناظرین کہ علماء اہل سنت و جماعت ان دیوبندیوں وہابیوں کے بیانات سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ کب کون سی بات یہ لوگ بتا کر آپ کو کیسے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب و مقبول بندوں کا دشمن بنا دے گا، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، اور آپ سمجھیں گے کہ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ کی توحید شیطانی توحید ہوگی، اور آپ دین اسلام سے دور دین دیوبندیت و وہابیت پر چلتے ہوئے راہی جنت کے بجائے راہی جہنم بن چکے ہوں گے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ان دیوبندیوں وہابیوں سے، ان کے بیانات و تحریرات سے دور رہیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا بنتی ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں، اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیوبندیت و وہابیت کی حقیقت کیا ہے، اور ان سے کیوں دور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو رکھنا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔